بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت معتبر ہو گئی ہو، اور کیوں نہ ہو، یقیناً ہر عورت ماں بن کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ اس نے کاٹ میں لپٹی ہوئی اپنی معصوم بچی کو دیکھا اور خوشی کا سانس لیا۔ ارے، تم نے اس کے باپ کو اطلاع نہیں دی؟ جب پڑوسن خالہ نے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رات کی فلائٹ سے اس کا شوہر واپس آ رہا تھا۔ مریم بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اسے میسر تھی۔ عالیشان گھر، گاڑیاں، نوکر۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو ایسا لائف سٹائل ملے گا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں اس کے شوہر نے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس کو کبھی بھولے سے بھی اپنا گھر چھوڑنے کے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ مہران اس کی پہلی ملاقات کالج کے ایک فنکشن میں ہوئی تھی۔ وہ اس سے 3 سال سینئر تھا۔ پھر ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ اس وقت وہ انٹر میں تھی۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس نے کبھی کسی سے غیر ضروری بات نہیں کی تھی۔ اس کا کردار صاف شفاف پانی کی طرح تھا، اور اس پانی میں ابھرنے والا عکس مہران کا تھا۔ وہ دل مو لینے کا ہنر جانتا تھا، باتوں میں جادو کا اثر رکھتا تھا۔ مریم دھیرے دھیرے ساری احتیاطیں بھول چکی تھی۔ جب اس نے مہران سے رشتہ بھجوانے کو کہا تو اس کی امی نے صاف انکار کر دیا۔ دونوں خاندان اس حق میں نہیں تھے۔ مریم بہت پریشان اور اداس ہوئی۔ کبھی دل کی بات ماننے کی سوچتی اور کبھی دماغ کی۔ جب دونوں گھرانوں کی رضامندی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو مہران نے اس پر کورٹ میرج کا ارادہ ظاہر کیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کچھ تو وہ رسوائی سے خوف زدہ تھی اور کچھ ماں باپ کی جدائی سہنا اس کے بس میں نہ تھا۔ لیکن بالآخر جذبات کے بہاؤ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس نے انتہائی قدم اٹھا ہی لیا۔ مہران نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی تانے نہیں دے گا اور اسے باعزت طریقے سے گھر لے جائے گا اور ایک خوبصورت زندگی دے گا۔ اور پھر واقعہ ہی ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ اس نے بھولے سے بھی ماضی کو اس انداز سے نہیں کریدا۔ وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ مریم کے حالات بدلنے لگے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھی سوچتی کہ جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ نتائج ویسے ہی نکلیں، اور اس نے مہران اپنا کر کوئی غلطی نہیں کی۔ رات 7 بجے کی فلائٹ سے جب مہران پہنچا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور ارادہ ظاہر کیا کہ اس کی بچی کا نام عروج ہونا چاہیے تاکہ اسے عروج حاصل ہو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر گویا ہوا، اور ہاں سنو، اس کی تربیت اپنی طرح نہ کرنا، کل کو تانے سننے کو نہ ملے۔ مریم کو اپنے اندر چھناکے کی آواز آئی، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اسے آج اپنا آپ مجرم سا محسوس ہونے لگا، اور ایک لمحے کے لیے ماں باپ کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جنہیں اس نے نا سمجھی میں آ کر ایک شخص کے لیے ٹھکرا دیا تھا، جس نے آج ایک بات میں اس کا مان توڑ ڈالا تھا۔ والدین کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ بیٹا، انسان کا کردار ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی جذبات میں کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، اور یاد رکھنا، سفید دوپٹے پر ذرا سا داغ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ آج اسے محبت کی ساری کہاوتیں ہیچ محسوس ہونے لگی تھی۔
اس کے اعتماد کی عمارت دھڑام سے گر چکی تھی۔ آج اس کی آنکھیں کھل چکی تھی، مگر دل و دماغ پچھتاوے اور ندامت میں ڈوبے جا رہے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں، بلند رکھنا نگاہ اپنی، وقار اپنا، شعار اپنا، نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے، کچھ ایسا رکھنا کردار اپنا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔